قتل کر دو، لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، کہ ذرا سا کسر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس کام کس نے کیا ہے؟ وہ اہل تشیع نے کیا ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی۔ باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی، یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھیے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہم مسلمان مانتے ہیں۔ مومن ماننے کو وہ تیار نہیں ہے۔ مومن تو ان کی فہرست میں چند ہیں، 5-6 ہیں افراد بس، باقی سب کے سب مسلم ہیں۔ تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے، یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا مرکزی درس ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جائے اور وہ مومن نہ ہو، لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون مسلم ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جا کر کھولے گا معاملہ۔ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ شخص کافر تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، فلاں تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہے۔ یا یہ شخص مسلمان تھا، اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیہ اپنا مذہب تبدیل کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا، لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے، آیا وہ منافق ہے، اور ایک ٹیکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں؟ زیرو لیول۔ اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے، لیکن میں اس آیت سے استنباط کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک زیرو لیول بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے، نہ ایمان نہ نفاق، اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کیٹیگری میں ہے۔ منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے۔ مومن اگر ہوں تو دنیا میں سربلند ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سربلند تو ہم ہے نہیں، مومن ہم نہیں ہو سکتے، لیکن منافق بھی نہیں ہے، بیچ کی ایک کیٹیگری ہے اس وقت۔ اور اس آیت سے میں نے اسی لیے ثابت کیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایمان کی نفی تو نہایت مؤکد انداز میں کر دی گئی۔ لم تؤمنوا اس میں بھی تاکید کا رنگ ہے، ما آمنتم کی بجائے لم تؤمنوا کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اجر و ثواب میں۔ منافق کا یہ معاملہ ہو نہیں سکتا، منافق کا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے ہی نہیں۔ لہذا اسی آیت میں ثبوت موجود ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ منافق ہے۔ اور یہ کہ میتھمیٹکس کا تو سیدھا سا قاعدہ ہے کہ آپ ایک طرف کرتے جائیے پازیٹیو +1 +2 +3 +4 + انفینٹی، -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی، درمیان میں لازماً 0 ہے۔ لہذا یہ تیسری حالت، لیکن ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں تعین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ بھی جو میں نے کہہ دیا ہے جنرلائز جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس 3rd کیٹیگری میں ہے۔ پرٹیکولر پرسن کو کسی کو میں نہیں کہہ سکتا، کسی شخص کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، اللہ عالم۔ تو اس موضوع پر در حقیقت یہ حدیث کہ ریاست کا سارا معاملہ، معاشرے کی ساری بنیاد اسلام پر ہوگی، اس میں ایمان زیر بحث آئے گا ہی نہیں، جبکہ اصل سے ایمان ہے قیامت، جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، تو اصل اہمیت تو اس کی ہے۔ لیکن دنیا میں جو تمہاری لیمیٹیشنز ہے اس کی بنیاد پر تمہیں سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ فقال، حضرت جبرائیل نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے
باخبر کیجئے، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام ان تشہد، اب یہاں نوٹ کر لیں، تومنا کا لفظ نہیں آیا یہاں، اسلام یہ کہ تو گواہی دے، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں، اور تو قائم رکھے نماز کو اور ادا کرتا رہے زکوٰۃ، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا، اگر تجھے استطاعت حاصل ہو اس کے سفر کی، اس کے راستے کی، اس کے اخراجات، اس کے تمام، اسی استطاعت میں صحت بھی آ جائے گی۔ ایک شخص جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ حج کی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو، بیمار نہ ہو، بہت ضعیف نہ ہو، اسی طریقے سے اس کے پاس خرچ بھی موجود ہو، تو اگر ہے تو تمہارے اوپر فرض وہ بھی ہے۔ یہ ہے اسلام، اس میں لفظ ایمان خارج کر دیا، گویا کہ بائیفرکیٹ کر دیا۔ اسلام یہ ہے، ارکان اسلام صرف یہ ہے، اور اسی کے اندر اب ذرا اگلی حدیث بھی آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کو ہم علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ حدیث نمبر 3، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے اب روایت کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ عنہما کیوں آیا؟ اس لیے کہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، تو اس میں تسنیہ کی ضمیر آئی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا۔ ان الفاظ کی اہمیت میں واضح کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اگر صرف ان آ جاتا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود اس راوی نے یہ الفاظ حضور سے براہ راست سنے ہوں، لیکن جہاں الفاظ سمعت، تو میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر تعمیر کی گئی ہے، 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ بنا عمارت کو کہتے ہیں، بنیا بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے اسلام 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان، وہی 5 ارکان اسلام، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہے۔ اسلام کا سارا دار و مدار، اسلام کا سارا معاملہ ان چیزوں سے ہوگا۔ اب اگلا سوال لیجیے، قال صدقت، حضرت جبرائیل نے اس پر فرمایا آپ نے صحیح کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، اب یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے اس کے اندر تعجب کی بات؟ کیا ہے کہ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے، شاگرد کا تو نہیں ہوتا، سائل کا تو یہ انداز نہیں ہوتا، استاد کا ہوتا ہے۔ استاد سوال کرتا، ٹھیک کہا، تمہارا جواب صحیح ہے۔ یہ جو انداز ہے، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، یہ سوال بھی کر رہا ہے یہ شخص اور تصدیق کر رہا ہے، جیسے کہ پہلے سے اسے تو معلوم تھا ہی۔ یہ تو در حقیقت یا تو امتحاناً اس سوال کر رہا ہے، یا یہ کہ بہرحال دوسرا امکان جو ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ بعد میں ہم نے آخری حصہ پڑھ لیا ہے کہ اصل میں یہ تو لوگوں کو واضح کرنے کے لیے سوال جو ہے کیا گیا تاکہ حضور جواب دیں اور لوگوں پر بات واضح ہو جائے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان یہ کہ تو یقین رکھے، تجھے اعتماد ہو، وثوق ہو۔ ایمان کے لفظی معنی اعتماد اور وثوق۔ تمہیں یہ جس کی کہ سورہ حجرات کی آیت میں کس چیز سے واضح کیا گیا؟ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، یہ ایک یقین کی کیفیت ہو جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر